بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اسی لیے میں نے گزارش کی علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب سے کہ وہ ہمیں کچھ وقت دیں۔ آپ نے دیکھا حال ہی میں سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی ویڈیوز وائرل ہوئی۔ ایک تو مفتی عزیز الرحمان جو خود کو مفتی کہلواتا ہے، اس کا معاملہ چل ہی رہا تھا کہ اس نے اپنے شاگرد سے کس طرح سے زیادتی کی، وہ پکڑا گیا۔ اب ایک اور معاملہ سامنے آ گیا کہ اسماعیل تورو یہ بھی مفتی ہے، اس نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس دور میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ان کے حوالے سے جوڑ دیا۔ عجیب و غریب، میں وہ الفاظ بھی دہرانا چاہتا کہ جی ان سے بھی تو گناہ ہوئے تھے، وہ بھی یعنی معصوم من الخطا تھے حالانکہ، لیکن ان سے بھی ہوئے تھے، تو اس کو اس گھٹیا شخص سے جوڑنے کی ان لوگوں کو کوشش کی۔ اب اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، بہرحال وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک شیعہ عالم دین کا بھی اس طرح سے آ گیا معاملہ، وہ بھی ویڈیو آ گئی۔ اب مفتی عبد القوی، ان کے خاندان نے، میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی، ان کے خاندان نے ان کو یعنی بند کر دیا تھا ایک طرح سے کہ بھئی اس نے اتنی ہماری بدنامی کی ہے، لیکن اب ایک اور ان کی ویڈیو آ گئی ہے برنا حالت میں۔ میں کیا کروں، کتنا میں دکھی ہوں اس بات پر۔ اور اوپر سے عمران خان صاحب نے جو بات کی کہ خواتین جو ہیں وہ مختصر کر کپڑے پہنیں گی تو معاملات ہوں گے، یہ ساری چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ علامہ شاہ الہی ظہیر صاحب کو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں عالم دین ہوتے ہوئے جو سامنے آئے، کیونکہ بہت سے لوگ گھبراتے ہیں کہ جی اب ایک عالم دین پر یہ بات آ گئی ہے تو اگر ہم آئیں گے تو تمام علماء ہمارے خلاف ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس سے تو دین بدنام ہوتا ہے۔ تو علامہ صاحب نے یہ بات کی، علامہ شاہ الہی ظہیر نے سب سے پہلے کہ جی پھانسی دیں، سرے عام مینار پاکستان پر ان لوگوں کو لٹکایا جائے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ جو اچانک اتنے زیادہ واقعات سامنے آ گئے ہیں، اور یہ علماء حضرات معذرت کے ساتھ مجھے لفظ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے، لیکن کیا کریں، عالم تو ہم ان کو سب جانتے تھے، اور مفتی ساتھ لگاتے ہیں، اس میں مسلک کا بھی کوئی نہیں، سارے سامنے آ رہے ہیں، تو کیا اس کا تو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں جیسے کہاں کہاں مدارس میں اور ہر جگہ پر کوئی خدا نخواستہ ایسے کام ہو رہے ہیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بھائی، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جینوینلی یہ مطالبہ کرنا چاہیے جیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں سارے علماء کو، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات تو ہے کہ ہم نے ابتدائی طور پہ بارش کے پہلا قطرہ ہونے کا ثبوت دیا اور اس کی پھانسی کی سزا کا مطالبہ بلند کیا، لیکن اس کے بعد یہ تو نہیں کہ علماء کی صف میں سے دوسرے لوگ سامنے نہیں آئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام مکاتب فکر کے اب جید علماء ہماری بات کی تائید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جنسی درندہ چاہے مدرسے میں ہو، چاہے اسکول میں ہو، چاہے یونیورسٹی میں ہو، چاہے کسی بھی جگہ پہ ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، اکراس دی بورڈ سب کو سرے عام سزا ایسی دی جائے کہ نشان عبرت بن جائیں۔ لیکن چونکہ یہ مدرسے کے اندر کا واقعہ ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں جینونلی کہ یہ صرف ایک بد فعلی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو توہین مساجد کا واقعہ بھی ہے، یہ تو توہین شاعر اللہ کا واقعہ بھی ہے کہ بندہ ہاتھ میں قرآن پکڑے ہوئے ہو، حدیث کی کتاب پکڑے ہوئے ہو، مسجد کے اندر یہ کام کر رہا ہو۔ اگر ہمارا یہ مطالبہ تھا جو جینون جائز مطالبہ تھا کہ مسجد کے اندر اگر کسی نے شوٹنگ کی ہے یا مسجد کے باہر بنگڑا ڈالا ہے تو اس کے خلاف توہین مسجد کا پرچہ کاٹا جائے، تو اگر جس نے مسجد کے اندر بدفعلی کی ہے تو ہمارا یہ جینون جائز مطالبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو بھی مینار پاکستان سے لٹکا دیا جائے اور ادھر سے گرا دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ توہین شاعر اللہ بھی ہے اور توہین مساجد بھی ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی ایک عرصے سے پائی جاتی تھی، اور اکراس دی بورڈ یہ آپ اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ علماء سے اگر یہ غلطی ہوئی یا مدرسے سے ریلیٹڈ عالم تو نہیں کہنا چاہیے، اگر یہ کسی مسجد سے ریلیٹڈ بندے سے غلطی اگر ہو گئی ہے تو اس کو تو دگنی سزا ملنی چاہیے۔ یہ تو ایک جینون اور جائز آپ لوگوں کا مطالبہ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی آپ سمجھیں کہ یہ جو بیانیہ مذہب کا، مذہب اسلام کا بیانیہ ہو، عیسائیت کا ہو، یہودیت کا، اس کے اندر بہرحال اڈلٹری جو ہے، یہ جو جنسی عمل ہیں، یہ بہرحال کنڈیم کیے گئے ہیں۔ یہ کسی مذہب کا بیانیہ اور نریٹو نہیں ہے کہ یہ جائز ہیں، لیکن ہمارے اسی معاشرے میں ایک سوچ پیرالل ایگزسٹ کرتی ہے، میرا جسم میری مرضی کی۔ عورت مارچ کے اندر ٹرانسجنڈر کے، گیز اور لیزبینز کے حقوق کے کیا اعلانیہ نعرے نہیں لگے؟ ہمیں اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ زنا بالجبر بہت بڑا جرم ہے، اور زنا بالجبر کی جو گریوٹی انٹینسٹی ہے وہ زنا بالرضا سے زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زنا بالرضا اسلام میں جائز ہے۔ زنا بالرضا کی بھی سزائیں قرآن پاک میں موجود ہیں، زنا بالرضا کی بھی بات قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور جو اسماعیل تورو کی جو آپ نے بات کی ہے، مجھے بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ اچھی بتائیں بات ہے کہ اس کو گرفتار کیا اب گیا ہے۔ ایک طرف یہ بات ہوئی، ایک جرم ہوا،
سب کنڈیم کر رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ جی کیا ہے، غلطی ہو گئی، اس کا باقی آپ دیکھیں، اس کے اعمال دیکھیں، فلان دیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے حوالے سے وہ کر کے کہ جی ان سے نہیں گناہ ہوتے تھے، یہ کوئی دلیل، کوئی جواز اس طرح کا بنتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی ایک تو اسامہ گناہ، بھائی آپ اور یہ اوپر سے بتائیں، پھر اس میں کو جسٹیفائی، اور وہ بھی اپنے بھائی آپ کوئی، اگر آپ نے ایک گھٹیا کوئی بات کرنی تھی، آپ اپنے کسی قریبی، کسی رشتہ دار کی مثال دے دیتے، کسی عام انسان کی، جی فلاں سے بھی، تو آپ کو اور کوئی بیچ میں ملا ہی نہیں، سیدھا ہی ان لوگوں کو جا کر آپ بات کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر آپ اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اس طرح کی بات کر کے۔ اسامہ بھائی میں آپ کو پہلی بات تو یہ بتانا چاہتا ہوں ان مفتی صاحب کی اصلاح کے لیے بھی، کہ اسماعیل تورو صاحب کو شاید یہ پتا نہیں ہے کہ کسی ایک صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عمل ان سے ثابت ہوا حضرت مائد اسلمی سے یا شبیبہ غامدیہ سے، انہوں نے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر کے از خود اقرار بغیر گواہوں کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا کہ ہمارے اوپر حد کو نافذ کر دیا جائے۔ ان سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جنسی جرم سرزد ہی نہیں ہوا، جو یہ جنسی جرم ہوتا ہے غیر فطری۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ان سے سرزد ہوا، ان کے اوپر بھی حد لگی، ان کے اوپر بھی حد لگی، اور یہ اس بات کو الٹا جسٹیفائی کرنے کے لیے پیش کرے کہ ان سے جرم، ان سے یہ گناہ ہوئے تھے، تو ان کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے تو حد لگا دی تھی۔ تو یہ تو ان کو حد سے بچانے کے لیے یہ دلیل پیش کر رہا تھا، گویا یہ دلیل بھی ان کے خلاف جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی، تو اس لیے ہم کہتے ہیں چلو اگر کوئی بندہ اپنے موقف سے یو ٹرن لے لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ان کے خلاف بہرحال مقدمہ اس بات کے اوپر درج ہو گیا، اور میں یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہم تو یہ ایک عرصے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ رضی اللہ، جن سے اللہ راضی، صحابہ سے اللہ راضی ہے، میں اور آپ راضی نہ بھی ہوں، کیا فرق پڑ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، جن سے اللہ راضی ہے۔ یعنی ہم کتنے عجیب لوگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابی کے ساتھ رضی اللہ لگاتے ہیں، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ، ساتھ ہی آگے نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں، گویا اللہ تو ان سے راضی ہے، میں اور آپ راضی نہیں ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس طرح کے واقعات کے اندر صحابہ کی مثال دینا یہ ان کے بالکل اپوزٹ جاتی ہے، کیونکہ جن دو صحابی سے، صحابہ اور صحابیہ سے یہ واقعہ ثابت ہوا، انہوں نے ازہد اپنے آپ کو پیش بھی کیا، سرنڈر بھی کیا، اقرار جرم بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ یہ شبیبہ غامدیہ نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کے گناہوں کو پورے مدینے میں بانٹ دیا جائے، اس کی توبہ اللہ تعالیٰ ایسی قبول کر چکا کہ سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ انہوں نے خود از خود سرنڈر کیا تھا، اور رسول اللہ کو کہا تھا کہ طاہر نہیں ہے، اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں گناہ کی جو اذیت اور تکلیف ہے رات کو سونے نہیں دیتی۔ اس طرح کے واقعات لیکن کو آپ کے خلاف جاتے ہیں، یہ آپ کے حق میں نہیں جاتے، اور ان پر اس طرح کا کوئی نہیں آپ لگا سکتے، خدا نخواستہ، توبہ توبہ نعوذ باللہ، کہ جس طرح کی یہ، یعنی ہم جنس پرستی یا یہ جو ہم جنس معاملات پرستی ہیں کا اس ایک کو بھی واقعہ نہیں موجود۔ ہم جنس پرستی کا جو بالکل واقعہ صحیح حدیث میں ثابت ہے نا، وہ رومیوں کا واقعہ ہے کہ جب فتوحات ہوئی، روم کے ایک علاقے میں پہنچے تو جناب ابو بکر کو حضرت خالد بن ولید نے لیٹر لکھا کہ یہاں پہ میں ایک ایسی قوم کے اوپر آیا ہوں جو آپس میں یہ کام کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے سب سے پہلا مشورہ کس سے کیا تھا؟ حضرت علی سے، کہ علی کیا سزا دینی چاہیے؟ حضرت علی نے دیکھیں حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی نے کہا کہ آپ اگرچہ اسلام کے اندر اس فعل کی جو سزا ہے وہ سنسار کر دینا، پہاڑ سے گرا دینا ہے، لیکن میں علی آپ کو مشورہ دیتا ہوں ان کو آگ لگا دی جائے، آگ لگا دی جائے۔ حضرت علی کا یہ فتویٰ ہے اس عمل کے بارے میں کہ ان کو آگ لگا دی جائے اور ان کو زندہ جلا دیا جائے۔ اسامہ بھائی آپ اس عمل کے حوالے سے ایک بات صرف ذہن میں رکھیں کہ اگر شادی شدہ بندہ کوئی زنا کرتا ہونا تو اس کی سزا سنسار ہے، اور غیر شادی شدہ کی 100 کوڑے ہے، لیکن یہ جو عمل ہے یہ اتنا انٹینس ہے اور اس کی گریوٹی اس قدر زیادہ ہے کہ غیر شادی شدہ بندہ بھی یہ عمل کرے تو اس کی بھی سزائے موت ہے۔ یعنی دونوں کے اندر، کیونکہ یہ غیر فطری ہے، حتیٰ کہ آپ کی جو پاکیزہ بیوی ہے، آپ جس سے نکاح کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ یہ عمل نہیں کر سکتے، آپ کو اس کے اندر اجازت نہیں ہے۔ جہاں پہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے ایک چیز آپ کے لیے اللہ نے حلال کی ہے، وہاں پہ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ عمل بڑا بد ہے، اور اس کی جو سزا ہے اسلام میں تینوں یہ باتیں موجود ہیں، حضرت علی، حضرت ابو بکر کے فتوے سے زندہ جلانا بھی ثابت ہے، ان کو قتل کرنا بھی ثابت ہے، اور ان کو سنسار کرنا بھی ثابت ہے۔ بلکہ قوم لوط کے حوالے سے قرآن پاک میں جو آیتیں آئی ہیں ان کے اندر جو سٹوننگ کا تذکرہ ہے کہ اس قوم کے اوپر پتھر برسائے گئے، تو سنسار کی سزائی یہاں سے ڈرائیو ہوئی ہے۔ اچھا، اب ایک معاملہ ہے اس سے تھوڑا مختلف ہے، مفتی عبد القوی کا، وہ اس طرح جی کا جی فیل تو نہیں ہے، لیکن ان کی اب ایک ویڈیو آئی ہے جس میں وہ مبینہ طور پر کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ برنا حالت میں ہیں اور عجیب و غریب، تو وہ
وہ بھی غلط حرکت تو ہے, بہت بری حرکت ہے, اگر جو ہم جنس پرستی میں نہیں آئے گا. لیکن اب ایسے لوگوں کا کیا کریں, مفتی بھی ہیں اسامہ اور بھائی پھر پہلی بات یہ ہے کہ مفتی عبد القوی کوئی مذہب پسندوں کا نمائندہ نہیں ہے. اس کو میڈیا نے ایک مفتی بنا کے پیش کیا, پی ٹی آئی کے وہ چلے گئے, چلو وہاں پہ علماء ونگ کے صدر وغیرہ بن گئے, انہوں نے پروموٹ کیا. یہ بندہ دماغی مریض ہے, یہ ذہنی مریض ہے. اور یہ آپ بتائیں مجھے, کیا کسی عالم کو یا کسی دین کے طالب علم کو بھی یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی عورتوں کے ساتھ پھرتا رہے؟ اور ان کے ساتھ پہلے آپ کو پتا ویڈیو آئی ہے, انہوں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارے, یہ اپنی حرکتوں سے بعد نہیں آئے. میں تو کہتا ہوں ان کو جوتیاں مارنی چاہیے تھی اس کو. اور یہ بات اسامہ بھائی, میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, یہ کسی بھی مسلک کا معاملہ نہیں ہے. یہ آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ شیعوں کا بھی وہ بندہ ایک سامنے آ چکا ہے اور اس کے خلاف بھی پرچہ ہو چکا ہے, وہ بھی بندہ گرفتار ہو گیا. یہ اصل میں مسلک کا معاملہ نہیں ہے, ہمیں اس کو کراس دی بورڈ دیکھنا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی دین کا طالب علم اور دین کا نام لے کے کام کرتا ہے, اس کو دگنی سزا دی جائے. میں مطالبہ کر رہا ہوں. اور اگر کوئی اسکول کا ٹیچر کرتا ہے, یونیورسٹی کا ٹیچر کرتا ہے, کوئی وکیل کرتا ہے, ڈاکٹر کرتا ہے, انجینئر کرتا ہے, آپ اس معاملے کو کسی کے پروفیشن کے ساتھ اٹیچ نہ کریں یا اس کے معاشرے میں سٹیٹس کے ساتھ اٹیچ نہ کریں, اس کو سزا دے دیں. مجھے بتائیں, یہ جو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے, سر عام لٹکا دیا جائے, یہ مولوی کا مطالبہ, یہ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کی حدوں کو, اللہ کی بیان کردہ سزاؤں کو نافذ کرنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا, انہی دنوں میں اسلامک یونیورسٹی, وہاں پر بھی طالب علموں کے حوالے سے آیا, 2 طالب علموں نے ایک طالب علم کے ساتھ اس طرح سے یہ زیادتی کی, بدفعلی کی, یہ حرکت کی, کیونکہ ہمیں الفاظ بھی محتاط استعمال کرنے پڑتے ہیں. تو یہ اب ہو ہی رہا ہے کہ یہ اسلام سے جڑی ہوئی جو جگہ ہیں معذرت ان سے آ رہا ہے. اب اس کی وجہ سے دین کی بدنامی, بالکل جس طرح دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا گیا اور پھر بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, اسلام کو بھی آیا. اب یہ بھی کہ پتہ نہیں یہ خدا نخواستہ توبہ نعوذ باللہ کہ جی یہ مساجد اور مدارس میں یہ کوئی بڑا عام ہو گیا ہے, یہ ہر طرف ہو رہا ہے, اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے, ایک چیز. دوسرا یہ کہ جو لوگ اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ایسے ہے جیسے یہ مدارس اور مساجد میں ہو ہی رہا ہے, ہم تو بڑی دیر سے کہہ رہے تھے, وہ ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ اسامہ بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات اکا دکا ہیں. آپ خود بتائیں, آپ اسی معاشرے کا حصہ ہے, میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. آپ یونیورسٹیوں کے اندر دیکھ لیں, زنا بالرضا کنسنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں, یہ اس کو برائی نہیں سمجھتے. اور میرا جسم میری مرضی کی ساری ریلیاں اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ٹرانسجینڈرز کے بھی حقوق ہیں, گیز کے بھی حقوق ہیں, لیسبین کے بھی حقوق ہیں. یعنی یہ زنا بالرضا یعنی کنسنٹ کے ساتھ تعلقات کی گریوٹی سرے سے زیرو سمجھتے ہیں. یہ بات بھی ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ ہم معاشرے کے اندر کنسنٹ کے ساتھ اس کام کی اجازت دے دیں اور بالجبر کی صرف ہم ممانعت کریں. اور اگر صرف بالجبر کی کرنی ہے تو یہ اپنے مقدمے اور بیانیے میں جھوٹے ہیں, کیونکہ ویڈیو کے اندر یہ بات واضح نظر آ رہی ہے کہ کنسنٹ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے, مفتی عزیز والی ویڈیو کے اندر بھی. تو پھر یہ کیسے انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ یہ تو کنسنٹ کو برا سمجھتے ہی نہیں ہے. آخری سوال آپ سے یہ ہے, مختصر فرمائے گا, کہ عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور پوری دنیا میں اس پر پھر ایک تنازع کھڑا ہو گیا کہ جی عمران خان نے یہ کیوں کہا. اگرچہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ انٹرویو میں بھی یعنی اس کو مختلف حصوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا, اور اس پر اعتراض بھی کیا ہے پاکستان کی طرف سے, پاکستان نے اعتراض بھی کیا ہے HBO سے کہ جی آپ نے پھر پورا انٹرویو کو نہیں دکھایا. بہرحال اس میں بھارت کی بات بھی بالکل نکال دی گئی, ایڈٹ کر دیا گیا, اور یہ پاکستان پر اعتراض کیا گیا, اظہار رائے کہ یہ خلاف یہ ساری بات ہے. پھر بھی انہوں نے جملہ جو کہا کہ جی عورتیں اگر مختصر لباس پہنیں گی تو مرد رپورٹ تو نہیں ہے. تو کیا ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, یا یہ کہ مطلب ظاہر ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی نامرد کر دو اس کو, جو ریپ کرتا ہے بچیوں کے ساتھ جو کر رہا ہے, تو یہ تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. وہ بچی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں یا لڑکے, وہ تو پورے پردے میں بھی ہوتی ہیں, تو ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. تو پھر اس چیز کا کیا جواز ہے جو عمران خان پر اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ کی نظر میں درست ہے کہ بھائی, اور یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا؟ ان کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عورت اگر کوئی لباس کم کر رہی ہے تو کوئی خدا نخواستہ کوئی جواز نہیں ہو سکتا ریپ پر. ریپ تو وہی ہے, چاہے حکم تو یہ ہے نا کہ نظریں جھکانی مرد نے بھی ہیں, تو جو بھی عورت جیسی بھی جا رہی ہو آپ نے تو اس کو نہیں دیکھنا, مرد نے, اسلام میں تو یہ منع کیا گیا. اسامہ بھائی, اصل بات یہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم سیاسی طور کے اوپر عمران خان صاحب کے بہت بڑے ناقدین میں سے شامل ہیں پاکستان میں, لیکن خان صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ خان صاحب کا بیانیہ نہیں ہے, یہ اللہ کا بیانیہ ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن, یہ تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ عورت جب بھی گھر سے نکلے, قل لی ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین, پیارے نبی
یہ اگر صرف ان کی بیویوں کو کہا ہوتا نا تو بات ختم تھی کہ صرف بیویوں کے لیے ہے یا امہات المومنین کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کلی ازواجک و بناتک و نساء المومنین، مومن عورتوں سے کہو کہ جب بھی گھر سے نکلیں جلباب لے کے نکلا کریں۔ گویا مومن عورت کا ایک پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے لباس کا طے تو کر دیا نا کہ وہ لباس اتنا باوقار اور عزت والا ہو کہ نظر اٹھنا بھی چاہے تو جھک جائے۔ دوسری بات آپ والی بھی ٹھیک ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے حکم تو مومنین کو دیا کہ نظریں جھکا کے چلنا ہے، اپنی نظروں کو نیچا رکھ کے چلنا ہے، ایک نظر غلطی سے پڑ بھی گئی ہے تو دوسری نظر نہیں ڈالنی، یہ بندہ مومن کے لیے بھی حکم ہے۔ لیکن لباس کا جو سطر کا اہتمام کرنا، حجاب اور جلباب کا، یہ بھی تو اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں خان صاحب کے اس بیان سے میں تو کلی طور کے اوپر متفق ہوں۔ بالکل ٹھیک علامہ صاحب، بڑی اچھی بات میں، لیکن یہی بات ہے نا، پھر اعتراض آتا ہے کہ جی عورت کا کیونکہ جی ایک بھائی کی غیرت، باپ کی غیرت، لیکن اس باپ کو بھی اس بھائی کو بھی غیرت مند ہونا چاہیے نا، خود بھی یہ حرکت نہ کرے۔ ہم عورت کو الزام صرف نہ دیں، پہلا الزام مرد پر آتا ہے جو اس طرح کے کام کرے گا، پہلا مرد پر قصور ہے، بعد میں کسی اور پر۔ یہ تو ایک لامحالہ آپ نے ایک جینون جائز بات کی ہے، یہ تو بندہ مومن کے اوپر بھی اسلامی حقوق، اسی طرح اسلامی فرائض، وہ یہ صرف بچی یا بیٹی یا بیوی کے اوپر نہیں ہے، یہ مرد کے اوپر بھی ہے، یہ بیٹوں کے اوپر بھی ہے، یہ بھائیوں کے اوپر بھی ہے، یہ تو بالکل آپ نے جائز بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اتنا وقت دیا، بڑی مہربانی آپ کی۔ تو آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کسی اور موضوع پر علامہ صاحب سے بات کرنی چاہیے تو اس بارے میں بھی آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔